الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وقال في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اور عقل مند بھی نصیحت پکڑتے ہیں، تھوڑا جھنڈا سے پورا کر دیں، جھنڈا پورا کر دیں، پکڑتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا جھنڈا ہے نا پورا کر دیں، آواز کو کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اجالا اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور غیر سایہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جاننے والے اور نہ جاننے والا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اس کی مثال بیان کی اس بنیاد پر کہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور ایک علم ہوتا ہے، علم بڑھوتری مانگتا ہے، علم بڑھوتری مانگتا ہے، کبھی جھکتا نہیں ہے، علم والا جھکتا نہیں ہے، بلکہ علم شیطان کو آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا، شیطان کے پاس بہت علم تھا تو اسے ناز تھا اپنے علم کے اوپر، اسے ناز تھا اپنے علم کے اوپر کہ میں علم والا ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے بارہا یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اسے علم سے حفاظت فرما جو نفع نہ دیتا ہو، جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو بارہا اللہ کے رسول یہ دعائیں کرتے تھے اللہ اسے علم سے حفاظت فرما جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو اگر میرے اور آپ کے پاس علم ہے اسے لوگوں تک منتقل کیجیے۔ اور یہ بھی ہے جہاں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں۔ آج جس دن کے عنوان سے ہمیں بات چیت کرنی ہے وہ ہے 26 جنوری، اور انسانوں کی بقا تب تک محفوظ رہتی ہے جب تک اس کی تاریخ انسانوں کو یاد ہو، دنیا کی قانون کی تاریخ ہمیں گواہ ہو کہ ہمیں موجود معلوم ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا وجود کس بنیاد پر باقی رہا، یہاں پر ہمیں کس طریقے کی کس پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1857 سے لے کر کے 1947 تک جو آزادی ملی ہے وہ تقریباً 90 سال کی جدوجہد، تقریباً 90 سال کی جدوجہد، اور اس جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں آج ہمیں آزادی ملی ہے۔ ہمیں کیوں آزادی کا اتنا خوشی نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے غلامیت نہیں دیکھی ہے، ہم نے غلامیت نہیں دیکھی ہے۔ اگر ہم نے غلامیت دیکھی ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ آزادی کیا چیز ہے، آزادی کیا چیز ہے۔ کیوں ہم نے غلامیت نہیں دیکھی؟ اگر ہم غلامیت دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ آزادی کیا چیز ہے، آزادی کے معنی کیا ہے۔ تو جس بنیاد پر آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، جو ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، اپنے جو ان کا دل چاہے کر نہیں سکتے تھے، کھانا چاہے کھا نہیں سکتے تھے، کیوں غلام تھے۔ کہیں جانے کو دل کرے تو نہیں جا سکتے، کیوں غلام تھے۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑی ہمیں خوشی دی، کیا آزادی، آزاد پیدا کیا ہمیں۔ اور ایسے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جس میں برابری ہے،
لیکن سن 1857 سے لے کر کے 1947 تک اس درمیان کتنے علماء اکرام، کتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی، شاید ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ انسان ہماری تاریخ کو بدل کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم بے چرا اور آنکھ میچ کر کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا جو وجود باقی رہا، کتنے ہمارے علماء نے قربانیاں دی، ہمیں معلوم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس کی سن لیتے ہیں۔ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء کی تاریخ کو پڑھتے۔ یہ مدارس جو جس بنیاد پر قائم اور قائم ہیں، اسی مدارس کی دین ہے جو آزادی ہمیں میسر ملی ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو ہمیں آزادی کے ساتھ بولنے کا حق بھی حاصل نہ ہوتا، ہمیں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کھانے پینے کا کیا ہے طریقہ نہ ملا ہوتا، ہم بول نہیں سکتے تھے آزادی آزادانہ زندگی، اگر ہم کہیں جانا چاہتے نہیں جا سکتے تھے، کیوں؟ ہم غلام بنے ہوتے۔ مدارس کی ایک بہت بڑی دین ہے کہ ہمیں آزادی ملی، مدارس کی ایک بہت بڑی دین ہے، اور جہاں جو اس کا بانی نکل کر کے آتا ہے وہ ایک مدرسے کی دین کی بنیاد پر نکل کر کے آتا ہے، جس نے ہمیں آزادی دی ہے، جس نے ہمیں آزادی دی ہے۔ اور تقریباً آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے 24,000 کم و بیش مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، کتنے 90 سال کے عرصے کے اندر، اور ایک بار میں نہیں، بیچارے کو کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے، کسی کے اوپر کچھ مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، کسی کو بالا کوٹ کے میدان کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو کالے پانی کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ کب ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ اگر پتہ ہوتا تو ہمیں تاریخ معلوم کرتے، ہم پڑھتے اور لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرتے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا ہے، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا۔ آج غیر انسان آ کر کے سن 2015 کے اندر ایک قانون نافذ ہوتا ہے کہ یہ جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں یہ مدارس کی دین ہے۔ کون کہتا ہے؟ جس کی سطح کے اندر سرکار چلتی ہے، وہ آ کر کے یہ بات کہتا ہے کتنے میں 2015 کے اندر کہ جتنی آزاد، جتنا پروپیگنڈا، جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور جو دہشت گردی کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ مدارس ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر تم آج کہ ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالنے سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اگر تاریخ کو پڑھا ہوتا اور ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جو آزادی ملی ہے وہ مدارس کی دین کی بنیاد پر ملی ہے، تو آج ہمارے بڑے، ہمارا پرسنٹیج جو آج دیکھا جائے وہ 2% نکل کر کے آتا ہے کہ جو ہماری اکثریت تعلیم مدارس کے اندر ہے وہ صرف 2% ہے۔ کتنی؟ 2%۔ 98% کہاں ہے؟ کالج میں، کوئی یونیورسٹی کے اندر، اور کوئی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کتنا؟ مدارس کے اندر کتنے؟ 2%، جس کی بنیاد پر ہمیں آزادی ملی، جس کی بنیاد پر ہمیں آزادی ملی، اور تاریخ گواہ ہے۔ غیر انسان آ کر کے کہتا ہے تمہارا ہندوستان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا ہندوستان کے اندر وجود نہیں ہے۔ اس ظالم اور جابر سے یہ بات کہی جائے کہ جس کی بنیاد پر تم بول رہے ہو وہ ہماری دین ہے۔ اٹھاؤ تاریخ ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، وہ گواہ ہیں، وہ عمارتیں گواہ ہیں۔ وہ تم مینار کی آواز دے دے کر کے کہتی ہے میں ہوں تاریخ، میں ہوں گواہ اس بات کے اوپر کہ مجھے دنیا کے انسانوں اور ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں نے مجھ کو باقی رکھا ہے۔ ہم نے پڑھا ہوتا تو ہم غیر کے سامنے آ کر کے کہہ سکتے تھے، ہم غیر کے سامنے آ کر کے کہہ سکتے تھے نہیں، یہ جو ہندوستان جو باقی ہے وہ علماء کی، وہ مسلمانوں کی جدوجہد اور ان کے خون کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم آزادانہ طور پر بولتے اور چلتے اور پھرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے ہم تاریخ کو پڑھیں۔ جس قوم کی تاریخ مٹ جاتی ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی، وہ قوم زیادہ ٹائم تک زندہ نہیں رہ پاتی۔ اگر تمہیں یہ چاہیے کہ ہماری قوم زندہ رہے، زندہ جاوید رہے، تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ دیکھو یاد رکھو ہماری تاریخ یہ ہے، تم نے تاریخ کو بدلا ہے، تم نے تاریخ کو بدلا ہے۔ صحیح اعتبار سے تم نے تاریخ کا رخ نہیں دکھایا ہے کہ تاریخ کے اندر یہ ہے۔ تاریخ ہماری گواہ ہے، تاج محل گواہ ہے اس بات کا
کہ ہندوستان کو جو سینچا ہے وہ مسلمانوں کے خون پسینے کا نتیجہ ہے۔ اٹھاؤ عمارتیں، جتنی ہندوستان کے اندر اکثریت عمارتیں ہیں وہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اس کی مسلمانوں کی دین ہے۔ آج ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے ہم سے۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا ہم غیروں کے سامنے واضح کرتے کہ دیکھو، یاد رکھو، تم جو ہمیں تاریخ دکھاتے ہو وہ تمہاری تاریخ جھوٹی ہے، تاریخ اصل یہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم ٹرینوں کے اندر سفر کرتے ہیں، جتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمارے ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر ہمارا ہندوستان کا سنویدھان ہو۔ ہمیں معلوم ہو ہم جس بنیاد پر ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں یہ ہمارے قانون ہیں، ہم اس اتھارٹی کی بنیاد پر یہ بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو قرآن سیدھے ہاتھ میں ہمارا قرآن ہو، دوسرے الٹے ہاتھ کے اندر ہمارا ہندوستان کا سنویدھان ہو، کہ ہندوستان کو ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، قانون ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، آزادانہ طور پر، چلنے کے طور پر، کھانے پینے کے طور پر، ہمیں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی چاہے ہندوستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ جب ہم بولے تو ہمیں معلوم ہو ہم آزاد طور پر بول رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کا قانون ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو آج میری اور آپ کی یہ جدوجہد ہو کہ ہم تاریخ کو باقی رکھیں گے اور ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے، ان لوگوں کے سامنے اس کو واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ کو باقی رکھنے والا اور لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ اعلانیہ طور پر اس کو واضح کرے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو